أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومولانا أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب فينبئكم بما كنتم تعملون. سلوات پڑھ دیتے عزیزان محترم، آج کی مجلس جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ مرحوم سید علی حسن نقوی کے 10ویں کی مجلس اور مرحوم سید حسنین کاظمی کی 6 ماہی کی آج مجلس ہے. ہم سب دعا کرتے ہیں کہ خداوند متعال مرحوم سید علی حسن نقوی اور سید حسنین کاظمی کو ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اپنے مرحومین کو ہمیشہ یاد رکھ سکیں. مجھے بڑا دکھ ہے مرحوم سید علی حسن نقوی کی رحلت کا، اور ایک خصوصی طور پر جو شفقت فرماتے تھے اور جس طرح سے وہ مجالس کو اپریشیٹ کرتے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ جو لوگ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں بہت ضروری ہے کہ ہم ان کی زندگی سے کوئی نہ کوئی میسیج ضرور حاصل کریں، اور انشاءاللہ محرم الحرام کی جو مجالس ہیں، اور آپ میں سے اکثر لوگ میرے سے بھی واقف ہیں، اور میرا انداز یہی ہے کہ ہماری مجالس کو جو ہے وہ میسیج اورینٹڈ ہونا چاہیے. ہماری مجالس کو ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہماری اخلاقی اور ہماری روحانی تربیت کا باعث بن سکیں، اور ہمارے ان مجالس کا موضوع بھی جو ہے وہ اسپریچول ایلیویشن ہے کہ ہم انشاءاللہ ان اصولوں اور ان نکات کے اوپر بحث کریں گے، گفتگو کریں گے اور بات کریں گے کہ جس سے ہم اپنے آپ کو اسپریچولی جو ہے وہ ہم ڈیولپ کر سکیں. ہماری اسپریچول ڈیولپمنٹ میں جو اصول الہی، انسانی اور اخلاقی اور روحانی اور معنوی اصول جو قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات میں ہمیں نظر آتے ہیں، ان سے ہم کس طرح سے اپنے آپ کو اسپریچولی جو ہے وہ ڈیولپ کر سکتے ہیں. تو ایک دو باتیں بہت ضروری ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس میسیج کو حاصل کرنا چاہیے کہ سید علی حسن نقوی جو ہے، جیسا کہ آل بھائی نے کہا کہ آپ اس مرکز کے بانیوں میں سے تھے، اور صرف بانی مرکز نہیں تھے بلکہ آخری لمحے تک آپ نے اپنے آپ کو اس مرکز کے ساتھ وابستہ رکھا. اور میں دیکھتا تھا کہ سب سے پہلے جو ہے آپ تشریف لاتے تھے وقت کے اوپر، اور مرکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا یہ وہ پہلا میسیج ہے جو ہمیں آپ کی زندگی سے سب کو سیکھنا چاہیے. اس لیے کہ اس ماحول میں کہ جب دنیا میں ایک اخلاقی بحران اور ایک مورل کرائسس موجود ہے، وہاں پر تربیتی مراکز کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھنا جو ہے، اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو، اپنی نئی نسل کو سامنے کو جو ہے وابستہ رکھنا وہ بہت ضروری ہے. اور جو حضرات مراکز کے ساتھ وابستہ نہیں رہتے یا ان کا تعلق نہیں رہتا،
ان کے حوالے سے بھی، ان کی نسل، تربیت، اولاد، اس کے حوالے سے بھی بہت ہی صورتحال جو ہے وہ افسوسناک ہمیں سامنے نظر آتی ہے۔ اور پھر یہ ایک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتا ہے مرکز کی صورت میں، اس کو احیاء کرنا، اس کو زندہ رکھنا، اس کے ساتھ تمسک رکھنا، اس کے ساتھ وابستہ ہونا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کبھی انسان کو کبھی نعمت نہیں دیتا مگر یہ کہ اس نعمت کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ توقع بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو اس نعمت کا حساب بھی لینا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ جب ہمیں کوئی نعمت دیتا ہے تو ہمیں آزمائش سے بھی گزارتا ہے۔ تو اگر یہ مرکز نہ ہوتا تو ہمارے لیے کوئی امتحان بھی نہیں تھا، ہمارے لیے کوئی آزمائش بھی نہیں تھی، لیکن اب جب کہ یہ نعمت موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کے سامنے جو ہے وہ جواب دیں ہیں۔ یہ تو ایک میسیج ہے۔ دوسرا میسیج یہ کہ مرحوم ہمیشہ خود بھی اہل علم میں سے تھے اور علمی مجالس کو دل کی گہرائیوں سے دوست رکھتے تھے، اور واقعاً جو ایک ہمارے کمیونٹی میں جس کی ایک کمی پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں ابھی تک اپریشیٹ کرنا جو ہے وہ اس طرح سے نہیں آتا جس طرح سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے ایک دوسرے کو، چاہے وہ ہماری انڈیویجول لائف ہو، چاہے وہ ہماری فیملی لائف ہو، چاہے وہ ہماری کمیونٹی لائف ہو۔ جب بھی ہم کسی سروس کو، خدمت کو دیکھتے ہیں، کسی اہم چیز کو دیکھتے ہیں، اس کو اپریشیٹ کرنا، تعریف کرنا، اور وہ ہمیشہ نقوی صاحب کی ذات میں یہ خوبی ہم نے دیکھی کہ وہ ہمیشہ اپریشیٹ کرتے تھے۔ وہ اہل علم تھے، علمی مجالس کو پسند کرتے تھے اور اس کو فروغ دیتے تھے۔ میرے نزدیک اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، کیونکہ ہم جس بڑے اہم، خاص طور پر شیعہ کمیونٹی جس بڑے اہم کرائسس کا سامنا کر رہی ہے اس وقت، وہ اس میں سے ایک تو اخلاقی ہے، مورل اور ایتھیکل ہے، اور دوسرا علمی اور اکیڈیمک ہے کہ ہمارے ہاں مجالس میں وہ مزاج جو علم کی بنیاد پر، علمی بنیاد پر مجالس کا ہونا اور اہل بیت کے معارف کو اور ان کی تعلیمات کو جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانا، اس کی شدت کے ساتھ جو ہے کمی ہمارے ہاں جو ہے وہ پائی جاتی ہے۔ بہرحال آج کی مجلس میں میں چاہتا ہوں کہ چند نکات ہیں، چند اصول ہیں جو آج کی مناسبت سے میں آپ حضرات کی خدمت میں پہنچانا چاہتا ہوں قرآن و سنت کی روشنی میں۔ انشاءاللہ موت کے حوالے سے میں آج چند باتیں ہیں جو آپ حضرات کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ انشاءاللہ آپ حضرات کی توجہ جو ہے وہ میرے ساتھ رہے گی۔ قرآن مجید کی جس آیت کی میں نے تلاوت کی، آپ حضرات اس آیت سے بخوبی واقف ہیں۔ سورہ جمعہ کی آیت نمبر 8 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ، کہہ دو اے رسول کہ وہ موت جس سے تم فرار کرتے ہو، وہ موت جس سے تم بھاگتے ہو، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفَرُّونَ مِنْهُ فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ۔ یہ دیکھیں، اس سے پہلے کہ میں ترجمہ کروں، ہم اگر ایک عام سی مثال اپنی زندگی میں دیکھیں، اگر فرض کرتے ہیں کہ آپ کسی سے کہیں جا رہے ہیں اور کسی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور آپ اپنے راستے میں آگے کی طرف جا رہے ہیں، تو ملاقات کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جب آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں تو کچھ دیر کے لیے آپ وہاں پر رکتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں، حال احوال پوچھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ آگے کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ قرآن ایگزیکٹلی اس ایگزامپل کو یہاں پر لے کے آتا ہے، قُلْ إِنَّ الْمَوْتَ الَّذِي تَفِرُّونَ مِنْهُ، جس موت سے تم بھاگتے ہو، فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ، تمہاری ملاقات کا ذریعہ یہ ہے، یعنی موت سے تم ملاقات کرتے ہو۔ جب موت سے ملاقات کرتے ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم موت کو پیچھے چھوڑ جاتے ہو اور خود آگے بڑھ جاتے ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت آپ کو نہیں مارتی بلکہ آپ موت کو مار دیتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّهُ مُلَاقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّونَ إِلَىٰ عَالِمِ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ،
اس کے بعد تم آگے بڑھ جاؤ گے اور پھر عالم غیب و شہادت کی طرف جو ہے تم چلے جاؤ گے. فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ, اور تم سے پوچھا جائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو. تو کلو نفس ذائقۃ الموت, یہ آیت بھی آپ نے سنی ہے. یہ جو ذائقے کا لفظ ہے یہاں پر, یہ بھی بہت اہمیت کا حامل ہے. آپ جب کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں تو مجھے بتائیے کہ جس چیز کو آپ چکھتے ہیں, جس کو ٹیسٹ کرتے ہیں, کیا وہ ختم ہوتی ہے یا آپ ختم ہوتے ہیں؟ جب آپ کسی چیز کا ذائقہ چکھتے ہیں تو وہ ختم ہو جاتی ہے چیز, وہ ہضم ہو جاتی ہے, وہ نابود ہو جاتی ہے, لیکن آپ باقی رہ جاتے ہیں. موت کے بارے میں بھی قرآن ایسے ہی کہتا ہے, کلو نفس ذائقۃ الموت, کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جب آپ موت کا ذائقہ چکھیں گے تو آپ ختم نہیں ہوں گے بلکہ موت ختم ہو جائے گی. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو ہماری زندگی میں یہ بہت ضروری ہے کہ ہم دو بڑے امپورٹنٹ پرنسپلز ہیں جن کو ہم اپنی زندگی میں سمجھنے کی کوشش کریں. ایک ریممبرنس آف ڈیتھ ہے اور دوسرا ریممبرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے. موت کو یاد کرنا اور آخرت کو یاد کرنا, یہ وہ دو بنیادی اسپریچول پرنسپلز ہیں کہ جن کی ہمیں اپنی زندگی کے اندر ضرورت ہے. اگر ہم آخرت کو یاد کریں گے, اگر ہم موت کو یاد کریں گے, تو موت کو یاد کرنے کے کچھ آثار اور کچھ اثرات ہیں جن کی طرف میں مختصراً جو ہے وہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ وہ اسپریچول فورسز ہیں کہ جب آپ لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر آپ کا بلیف ہے اور آخرت کے اوپر آپ کا ایمان ہے, تو آپ موازنہ کریں اپنا ان افراد کے ساتھ کہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے یا لائف آفٹر ڈیتھ کے اوپر جن کا یقین نہیں ہے. ان دونوں میں بنیادی فرق یہ ہے کہ چونکہ آپ آخرت پر ایمان رکھتے ہیں, چونکہ آپ موت کے بعد ابدی زندگی پر ایمان رکھتے ہیں, لہٰذا آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آپ کی زندگی زیادہ میننگ فل ہے. میننگ فل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہماری زندگی میٹیریلسٹک ہوگی, اگر ہماری اپروچ صرف اس دنیا تک ہوگی, اگر ہم دنیا کے ساتھ اٹیچ ہوں گے اور ہم روحانیت اور معنویت اور اس کائنات کے اسرار و رموز اور اس کائنات کے جو اسپریچول فورسز ہیں, اگر ہمارا ان کے اوپر ایمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب ہماری زندگی میں کوئی کرائسس آئے گا, جب ہم اپنی زندگی میں کسی بحران کا شکار ہوں گے, جب ہم اپنی زندگی میں کسی رنج و غم کا شکار ہوں گے, تو ہمارے پاس وہ طاقت اور قوت نہیں ہوگی کہ جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی کے بحران اور کرائسس کو ہینڈل کر سکیں. اس لیے کہ جتنا ہماری زندگی میں ہماری ذات میں میننگ فلنس زیادہ ہوگی, زیادہ ہمارے پاس قوت اور طاقت کے ریسورسز ہمارے پاس جتنے زیادہ ہوں گے, اتنا ہی ہم بہتر طور پر جو ہے وہ اپنی زندگی کی مشکلات کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہوگا تو ہماری زندگی محدود ہوگی, ہم اپنی زندگی میں ٹرانسینڈ نہیں کر سکتے, ہم اپنی زندگی میں اسینڈ نہیں کر سکتے, اپنے آپ کو ایلیویٹ نہیں کر سکتے, اس لیے کہ ہماری ذات سے ابو جب کوئی طاقت موجود نہیں ہوگی کہ جب ہم مشکل میں ہوں تو اس طاقت کا ہم سہارا لے سکیں, تو پھر ہماری مشکل جو ہے وہ ظاہر ہے کہ کئی گنا زیادہ ہو جائے گی. تو اسی لحاظ سے خدا پر جو ایمان رکھتے ہیں, جو خدا پر ایمان نہیں رکھتے, ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. جن کو خوف خدا ہے, جن کو خوف خدا نہیں ہے, اس میں بھی زمین و آسمان کا فرق ہے. تو یہ نقطہ جو ہے وہ سمجھنے کی ضرورت ہے. قرآن مجید حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت یعقوب اور حضرت اسحاق کے بارے میں قرآن کہتا ہے کہ اِنَّا أَخْلَصْنَاهُمْ بِخَالِصَةٍ ذِكْرَ الدَّارِ. ہم نے, اب دیکھیں قرآن عجیب الفاظ استعمال کرتا ہے, بہت توجہ کیجئے گا. قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے ان تینوں پیغمبروں کو ہم نے خالص کیا ذکر الدار, یاد آخرت کے ذریعے سے.
دیکھیں جب تک ہماری زندگی میں خلوص نہیں ہوگا، جب تک ہماری زندگی میں اخلاص نہیں ہوگا، ہم جو کام بھی کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، ہم مجالس میں آتے ہیں، ہم عزاداری میں شرکت کرتے ہیں، انشاءاللہ کل کی مجلس میں میں تفصیل کے ساتھ کچھ باتیں بیان کروں گا، اس میں اگر اخلاص کا پہلو نہیں ہے، اگر خلوص کا پہلو نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اعمال قبول نہیں ہو سکتے۔ تو اس لحاظ سے اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو، اسحاق کو اور یعقوب کو یاد آخرت کے ذریعے سے ان کو خالص کیا، ان کو ہم نے پیوریفائی کیا۔ تو اس کا مطلب ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ یہ صرف ایک عقیدے کا نام نہیں ہے۔ ہماری جو مشکل ہے، ہو سکتا ہے ہمارا عقیدہ ٹھیک ہو، ہم یہ کہتے ہیں جی ہم خدا پر ایمان رکھتے ہیں، نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، امامت اور ولایت پر ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن اس سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے گا، علم سے اور عقیدے سے ہماری مشکل حل نہیں ہوتی، کچھ راستہ ہم طے کر لیتے ہیں، لیکن جب تک خدا ہماری زندگی میں حاضر ناظر نہ ہو، جب تک پریزنس آف ایگزسٹنس آف گاڈ، جب تک امامت اور ولایت کا تعلق ہمارے ہارٹ، قلب اور روح سے نہ ہو، جب تک ہم آخرت کا خوف ہمارے دل میں نہ ہو، اس وقت تک صرف عقیدے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ لہٰذا علم اور عقیدے سے بڑھ کر اپنے روح و قلب کا جز بنانا جو ہے وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ تو اس کا مطلب ہے قرآن ہمیں کیا کہتا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر تم آخرت کو یاد کرو گے، اگر تم قیامت کو یاد کرو گے، تو ہم نے ان 3 انبیاء کو جو ہے ہم نے پیوریفائی کیا ہے، ہم نے ان کو خالص بنایا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کو، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، انشاءاللہ اس پہ گفتگو کسی اور موقع پر ہوگی، لیکن یہ سوال ہمارے لیے ضرور پیدا ہوتا ہے کہ ہم اگر آخرت پر ایمان رکھتے ہیں تو کیا اس کے ذریعے سے ہم اپنے آپ کو پیوریفائی بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو خالص بنانے میں بھی کامیاب ہیں یا نہیں ہیں؟ ہمیں آخرت کو کس طرح سے یاد کرنا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو خالص کر سکیں، ہم اپنے اندر سے اخلاقی برائیوں کو ختم کر سکیں، جو مورل النس اور مورل سکنس ہے ہمارے اندر، ہم اس کو ختم کر کے تربیت کر سکیں ہم اپنی، کس کے ذریعے سے؟ آخرت کو یاد کرنے کے ذریعے سے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے اس سے پہلے والی آیت میں کہ ہم نے یاد آخرت کے نتیجے میں، اب بہت توجہ کیجئے گا، ہم نے یاد آخرت کے نتیجے میں ایک تو ان کو خالص کیا اور ان کو 2 صلاحیتیں عطا کی، ایک اولی الایدی، ایک ان کو قوت اور طاقت عطا کی، والابصار، اور ان کو بصیرت اور آگاہی عطا کی، ان کو انسائٹ فل ہم نے بنایا۔ تو آپ نے دیکھا کہ 2 بڑی امپورٹنٹ صفات انبیاء کے اندر صرف آخرت کی وجہ سے، اولی الایدی کا مطلب ہے قوت اور طاقت کا مطلب فزیکل طاقت نہیں ہے، جو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مصیبتوں میں صبر کر سکیں، آپ جو ہیں اپنی زندگی کی مشکلات کو فیس کر سکیں، آپ کے اندر صبر و تحمل کا ملکہ ہو۔ تو ہم نے ان کو قوت و طاقت عطا کی کہ اگر ان کے سامنے دشمن آ جائے تو دشمن کی وجہ سے خوف میں مبتلا نہ ہو، اور ہم نے ان کو بصیرت عطا کی، ہم نے ان کو آگاہی عطا کی۔ یہ بصیرت جو ہے یہ علم سے ایک الگ چیز ہے۔ ہو سکتا ہے ہمارے پاس علم ہو سکتا ہے ہمارے پاس نالج ہو سکتا ہے ہمارے پاس ڈگری ہو سکتا ہے ہم پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں، لیکن ہمارے پاس بصیرت نہ ہو، ہمارے پاس آگاہی نہ ہو۔ بصیرت اور حکمت کا مطلب یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو بصیرت عطا کرتا ہے تو بصیرت عطا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم صرف علم نہیں رکھتے چیزوں کا، بلکہ حق و باطل میں تمیز کرنے کی بھی صلاحیت ہم میں پیدا ہو جاتی ہے۔ حق و باطل میں تمیز کرنا، ہر مقام پر ہم اشتباہ کرتے ہیں، غلطی کا شکار ہوتے ہیں۔ اپنی فیملی لائف ہے، کمیونٹی لائف ہے، ہمیں یہی پتہ نہیں چلتا کہ
حق کیا ہے، باطل کیا ہے، صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے. اور امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں جو قیام کیا وہ بھی حق و باطل کی جنگ تھی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ساری عمر امام حسین علیہ السلام کی تعریف کرتے رہیں، بلکہ امام یہ کہتے ہیں کہ تم اس کے ذریعے سے قدم قدم پہ تمہیں حق و باطل کا سامنا ہے. یہ نہیں ہے کہ جب محرم آ گیا تو تم حق و باطل کے بارے میں بات کرنا شروع کر دو. امام حسین علیہ السلام کربلا میں یہ پیغام دیتے ہیں ہمیں کہ تم قدم قدم پہ صحیح اور غلط کا انتخاب کرنا تمہارا فرض ہے. تمہیں دیکھنا ہے کہ ہر اٹھنے والا قدم جو ہے کیا یہ صحیح قدم ہے یا یہ غلط قدم ہے. یہ جو موت کو یاد کرنے کی ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ میرا ایک پریکٹیکل ایکسپیرینس ہے، ہاسپٹل کا جو میرا ایکسپیرینس ہے، اور میری اکثر جو ڈیوٹیز ہوتی ہیں وہ پیلیٹیو کیئر میں ہوتی ہیں، اور جو ڈائنگ پیشنٹس ہیں ان کو ڈیل کرنا. میں نے اپنی نگاہوں سے بڑے بڑے مومن افراد کو موت کا خوف ان کے اندر دیکھا ہے. یہ جو موت کا خوف ہے اس کی ایک وجہ ہے کہ جب تک ہم اپنے آپ کو اس کے لیے تیار نہ کریں، اس وقت کے لیے کہ جب ہم موت سے ہمکنار ہوں گے، تو موت کے وقت ہم اپنی مشکل کو حل نہیں کر سکتے. موت کے وقت ہم اپنے خوف کو دور نہیں کر سکتے. یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے آپ سارا سال جو ہے وہ تعلیم پڑھائی نہ کریں اور آخری دن امتحان کے آپ پڑھنے بیٹھ جائیں تو آپ کو بھی معلوم ہے کہ اس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اپنے آپ کو اس منزل اور اس لیول پر پہنچنے سے پہلے اپنے آپ کو پریپیئر کرنا اور ریڈینس جو ہے وہ ہمارے لیے بہت ضروری ہے. یہ صرف کافی نہیں ہے کہ ہم چند دن بعد اچانک ہمیں یاد آئے، اگر کسی کی مجلس ہے، مرحوم کی اصالِ ثواب کی مجلس ہے، یا ہم قبرستان جاتے ہیں یا جنازہ دیکھتے ہیں تو ہمیں موت یاد آ جاتی ہے، اور باقی ہم زندگی میں اتنے مصروف ہو جاتے ہیں کہ ہم موت کو فراموش کر دیتے ہیں. بلکہ ہر لمحہ ہمارے پاس اتنی اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہر لمحہ ہم اپنے موت کو یاد رکھنے کے قابل ہو جائیں، تب ہم اپنے اس مسئلے کو دیکھیں. یہ جو ہمارا ایکسپیرینس ہے، ہمارے عرفاء کہتے ہیں کہ انسان ہر لمحہ موت اور زندگی کے تجربے سے گزرتا ہے. یہ جو ہماری ایکسپیرینشل نالج ہوتی ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے ہماری زندگی میں. ہر لمحہ ہم جو آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہم جو ایک سانس لیتے ہیں، اس ایک سانس میں ہم اپنے آپ کو زندگی بھی عطا کرتے ہیں اور اپنے آپ کو موت بھی عطا کرتے ہیں. یہ ایک سانس ہماری زندگی کا اس لحاظ سے امپورٹنٹ. تو اگر ہم جو ہے وہ اس طرح سے سوچیں کہ ہمارا زندگی کا ہر تجربہ جو ہے وہ موت اور زندگی پر مشتمل ہے، جب تک ہم آگے بڑھ نہیں سکتے، جب تک پچھلا جو لیول ہے وہ موت سے ہم کنار نہ ہو، تب ہم اپنی زندگی میں چاہے وہ علمی لحاظ سے ہو، چاہے وہ اسپریچول پوائنٹ آف ویو سے ہو، چاہے وہ مادی لحاظ سے ہو، ہر لحاظ سے جب بھی آپ ایک قدم آگے بڑھتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ایک چیز موت سے ہمکنار ہوتی ہے، تب آپ کو یہ اپرچونٹی ملتی ہے کہ آپ جو ہے ایک نئی زندگی کا آغاز کریں. آپ ہمیشہ اپنی زندگی میں جو ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک نارمل لائف گزار رہے ہیں، ہر لمحہ آپ ایک نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے ہمیں اس بات کا شعور ہو یا ہمیں اس بات کا شعور نہ ہو، لیکن یہ ایک نقطہ ہے کہ جس کی طرف ہمیں جو ہے وہ ضرورت ہے. جو موت کو یاد کرتے ہیں ان کے آثار اور اثرات کیا ہیں، یہ بہت اہم ہے ہمارے لیے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو اسپریچولی ڈیولپ کر سکتے ہیں یاد موت اور ریممبرنس آف ڈیتھ کے ذریعے سے. دیکھیں جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ہم اپنے عقائد اور اپنے اعمال، ہمارے جو اعتقادات ہیں اور ہمارے جو اعمال ہیں، ہم ان کے سلسلے میں اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بھی ٹھہراتے ہیں، اپنے آپ کو ذمہ دار بھی ٹھہراتے ہیں. یہ موت کو یاد کرنے کا فائدہ ہے. صرف موت کو یاد کرنے کا جو ہے یہ نہیں کہ ہم نے موت کو صرف یاد کر لیا، بلکہ ہمیں ایکچولی پتہ ہونا چاہیے
کہ ریممبرنس آف ڈیتھ کے نتیجے میں ہم کیسے اسپریچولی اپنے آپ کو ڈیولپ کر رہے ہیں، کیسے ہم اپنے آپ کو ایلیویٹ کر رہے ہیں۔ تو جو 2-3 باتیں میں نے پہلے کی، اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ کوئی عقیدہ جب اپناتے ہیں تو اس میں ایک ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جو کوئی بھی بات کر رہا ہے ہم اس عقیدے کو اپنائیں، چاہے وہ غلطی عقیدہ کیوں نہ ہو، اور ہم اپنی زندگی میں اس کو ویریفائی بھی نہ کریں کسی عالم کے ساتھ، اور پھر ہم جو عمل انجام دیتے ہیں ہم اس عمل کو بھی ویریفائی نہ کریں۔ جو صاحبان تحقیق ہیں، جو صاحبان علم ہیں، جنہوں نے اپنی زندگیاں اس فیلڈ میں گزاری ہیں، تو اگر موت، اس کا مطلب یہ ہے کہ موت ہمارے نزدیک اہم نہیں ہے، ساری دنیا مر جائے گی لیکن شاید ہم نے نہیں مرنا، اور اس لحاظ سے اگر ہم ریممبرنس آف ڈیتھ رکھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جو بھی عقیدہ ہم اپنائیں گے اس میں ہم سینسٹیو ہوں گے، اس میں ہم حساس ہوں گے، ہمارے لیے اہم ہوگا کہ کیا یہ عقیدہ ہمارا ٹھیک ہے یا یہ عقیدہ ہمارا ٹھیک نہیں ہے، کیا یہ عمل ہمارا ٹھیک ہے یا ہمارا عمل جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ ایک نقطہ اس حوالے سے جب ہم گفتگو کو آگے بڑھاتے ہیں اور ہم ریممبرنس آف ڈیتھ کی بات کرتے ہیں، آپ ذرا دیکھیں کہ ہم اپنی زندگی میں عام طور پر کمپیئر بہت کرتے ہیں اپنے آپ کو، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ ہم موازنہ کرتے ہیں اپنا۔ جب ہم اپنے آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں تو اس کا ایک اثر کیا ہوتا ہے؟ اثر یہ ہوتا ہے کہ جب میں آپ کے ساتھ اپنا موازنہ کرتا ہوں اور کمپیئر کرتا ہوں تو یا تو آپ مجھ سے بہتر ہوتے ہیں، مجھ سے آگے ہوتے ہیں اور میں اس سے پیچھے ہوتا ہوں، یا میں آپ سے آگے ہوتا ہوں اور آپ مجھ سے پیچھے ہوتے ہیں۔ دونوں صورتوں میں اپنے آپ کو نقصان پہنچاتا ہوں، اس لیے کہ اگر آپ مجھ سے آگے ہیں، مجھ سے بڑے ہیں، تو میرے اندر حسد پیدا ہوگا آپ کے سلسلے میں، اور اگر میں آپ سے بڑا ہوں تو میں اپنے اندر اپنے آپ کو سپیریئر سمجھوں گا، میرے اندر تکبر پیدا ہوگا، میرے اندر غرور پیدا ہوگا، اور اس کے نتیجے میں جو ایروگینٹ بیہیویئر ہے وہ میرے اندر پیدا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنی ذات کو پسند کرنے لگوں گا، میں خود محور بن جاؤں گا، سیلف سینٹرڈنس میرے اندر آ جائے گی، اور اپنے عمل کو پسند کرنے لگ جاؤں گا۔ جو انسان نیک عمل انجام دیتا ہے اس نیک عمل کو انسان سمجھتا ہے کہ یہ بہت بڑا اس نے کام انجام دیا ہے اور بہت بڑا اس نے جو ہے کارنامہ انجام دیا ہے، بجائے اس کے کہ قرآن و سنت سے جو ہمیں رہنمائی ملتی ہے وہ یہ کہ کبھی اپنے عمل کو ہم بڑا نہ سمجھیں۔ ہمیشہ جتنا مرضی ہم نیکی کریں، نیک کام کریں، اچھا کام کریں، لیکن اپنے آپ کو سیٹسفائیڈ کرنا کہ جی مجھ سے بہتر کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، مجھ سے بہتر کوئی محب اہل بیت نہیں ہو سکتا، مجھ سے بہتر کوئی عزادار امام حسین نہیں ہو سکتا، مجھ سے بہتر کوئی جو ہے وہ دیندار اور مومن نہیں ہو سکتا۔ یہ وہ خطرناک اپروچ ہے کہ جس کو ہمیں ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں خطبہ متقین میں متقین کی ایک صفت یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے نیک عمل پر خوش نہیں ہوتے، بلکہ ہمیشہ بہتری کے لیے وہ کام کرتے ہیں، ہمیشہ بہتر سے بہتر کی طرف جو ہے وہ آگے بڑھتے ہیں۔ تو یہ صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ لیکن ایک چیز میں ہم مساوی ہیں، آپ دیکھیں کہ باقی کسی چیز میں ہم مساوی نہیں ہیں۔ کبھی میں کہہ سکتا ہوں کہ آپ اور میں برابر ہیں، یا آپ مجھ سے بڑے ہیں یا آپ مجھ سے چھوٹے ہیں، یا علم میں یا کسی اور چیز کے اندر، لیکن ایک چیز میں ہم مساوی ہیں اور وہ ہے موت۔ جب موت کا ذکر آتا ہے، موت کا تصور آتا ہے تو اس میں سارے برابر ہیں۔ موت کے سلسلے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے میں بڑا ہوں یا فلاں بڑا ہے یا میں چھوٹا ہوں۔ تو جب ایک چیز مساوی ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشترک اور کامن ہوتی ہے۔ جب کوئی چیز کامن ہوتی ہے تو انسان میں ہمدردی اور ہمدلی اور کمپیشن اور امپیتھی اس کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ اس لیے کہ غم جب ہوتا ہے اس میں اور جو مشترکہ غم ہے، ہم سب ہیں جن کے عزیز اس دنیا سے چلے جاتے ہیں،
جب موت کو یاد کرتے ہیں، کسی مرنے والے کو یاد کرتے ہیں، تو وہ ایک کامن فیکٹر ہے، اور اس کامن فیکٹر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اندر، اور خاص طور پر خوشی کے مقابلے میں جو غم ہوتا ہے، اگر وہ کامن ہوتا ہے تو اس میں زیادہ ہمدردی پیدا ہوتی ہے، اس میں زیادہ ہمدلی پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں، یہ جو ہمارے پاس اپورچونٹیز ہیں، یہ اس لیے اہم ہے کہ جب ہمارے دل میں دوسرے کے سلسلے میں جب ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، آپ کا اس مجلس میں آنا، مرحومین جن کی آج مجلس ہے ان کی یاد میں جو مجالس ہم برپا کرتے ہیں، یہ خود فیملی کو سپورٹ دینے کے لحاظ سے کتنا اہم ہے، شاید ہم اس کا تصور بھی نہ کر سکیں۔ یعنی ایک آپ طاقت عطا کر رہے ہیں، ایک اسپرچول فورس ہے، لیکن یہ ہمدلی اور ہمدردی جو ہے ہماری اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب ہم اس مجلس سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اپنی تربیت کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میرے پاس ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے میرے اندر یہ ٹینڈنسی، میرے اندر یہ رجحان رکھا ہے کہ میں نیکی کروں، میں روزہ رکھوں، میں اچھائی کروں، میں دوسروں کی مدد کروں، لیکن ماہ رمضان کے فوراً بعد یہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کسی ایصال ثواب کی مجلس میں آتے ہیں یا کسی کو تعزیت پیش کرتے ہیں، تو وہ ہمدلی اور ہمدردی کا جو جذبہ ہمارے اندر فطرتاً اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اس کو فردر ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، جو ہم نہیں کرتے۔ سلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ۔ تو جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں تو ایک اگلا نقطہ جو میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، دیکھیں، ایک ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ ہم اس دنیا میں بہت زیادہ خوش بھی ہوتے ہیں اور بہت زیادہ ہم غمگین بھی ہوتے ہیں۔ کبھی ہمیں غم و اندوہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی ہمیں بہت خوشی محسوس ہوتی ہے، ہماری کچھ اچیومنٹس ہوتی ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ جو ریممبرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے اور ریممبرنس آف آخرت جو ہے، دونوں صورتوں میں ایک بہت اہم اس کا اثر ہے اور ایفیکٹ ہے ہماری زندگی میں، اور وہ یہ ہے کہ ہم اس دنیا کی ناپائیداری اور اس دنیا کے فنا ہو جانے کو ہم صحیح معنی میں سمجھنے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ یعنی ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم اس بات کو سمجھیں کہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں ہے، اس دنیا میں کسی چیز کو بقا نہیں ہے، یہ دنیا ختم ہو جانے والی ہے۔ اور یہ کب ہمارے اندر صلاحیت پیدا ہوتی ہے؟ جب ہم آخرت کو یاد کرتے ہیں، جب ہم موت کو یاد کرتے ہیں، تب ہمیں اس دنیا کی ورتھ لیسنس کا پتہ چلتا ہے، تب ہمیں اس دنیا کے فنا ہونے کی جو اس کے اندر صلاحیت ہے یا خوبی ہے، اس کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔ دیکھیں، ہم جب غم میں مبتلا ہوتے ہیں، بڑا اہم نقطہ ہے جو میں بتانا چاہتا ہوں، جب ہم غم میں مبتلا ہوتے ہیں، ہمیں کوئی افسوس ہوتا ہے، کوئی ہماری زندگی میں انسیڈنٹ ہوتا ہے، ہم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ آپ دیکھیں، آج کی دنیا میں اگر آپ دیکھیں کہ ہم امریکہ میں ہیں، کینیڈا میں ہیں، ویسٹرن ورلڈ میں ہیں، اور ساری دنیا کی نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن آپ یہ غور کریں کہ ہماری زندگی اسٹریس سے بھری پڑی ہے، ہماری زندگی ڈپریشن سے بھری پڑی ہے۔ کیا وجہ ہے کہ جب ہم اپنے ملکوں میں ہوتے تھے، ہمارے پاس بہت سی لگژری لائف ہماری نہیں ہوتی تھی، لگژریس لائف، لیکن آج سب کچھ ہونے کے باوجود ہم شدید ترین ذہنی دباؤ کا بھی شکار ہیں، ہم افسردگی اور ڈپریشن کا بھی شکار ہیں، اور مینٹل ہیلتھ کے جو کیسز اب آج کے دور میں سامنے آ رہے ہیں، شاید گزشتہ دور میں جو ہے وہ نہیں آتے تھے۔ تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی جو نوجوان نسل ہے، خاص طور پر میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ وہ کرائسس کو ہینڈل کرنے کی صلاحیت ختم ہوتی جا رہی ہے۔ وہ جب تک خوش ہیں تو بہت خوش ہیں، لیکن جب زندگی میں مشکل آتی ہے، آپ دیکھیں کہ ہم لوگ جب پلے بڑے، ہمیں عادت تھی، ماں باپ ڈانٹتے بھی تھے، ماں باپ تنقید بھی کرتے تھے،
ہمیں اس لحاظ سے عادت تھی کہ اگر ہمیں کوئی کرٹیسائز کرے تو ہم اس کرٹیسزم کو سنیں. لیکن آج کا جو ماحول ہے، آپ اپنے بچوں کو اعتراض کریں، ان پر آپ ان پر تنقید کریں، ان برداشت کرنے کی صلاحیت ہی ان کے اندر نہیں، اور وہ جو ہے شدید اضطراب کا شکار ہو جاتے ہیں، شدید سٹریس میں آ جاتے ہیں. یہ جو ہمارے اندر ایک پرابلم کہ ہم غم و اندوہ اور مشکلات کو ہم فیس نہیں کر سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار نہیں کر پائے. یہ جو قرآن کہتا ہے اور روایات کہتی ہیں کہ ہم موت کو یاد کریں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں کبھی میں کوئی کامیاب نہیں ہوتا کسی چیز میں، چاہے وہ امتحان ہو، یہ جو سیوسائیڈل تھاٹس ہیں، سیوسائیڈل ایڈیشن جو ہیں، یہ بھی اسی چیزوں کا نتیجہ ہے کہ ہمارے پاس کیوں میرے اندر جو ہے یہ سیوسائیڈل تھاٹس پیدا ہوتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر میری زندگی میں مشکل آتی ہے تو میرے پاس وہ ریسورسز نہیں ہیں کہ جس سے میں ان مشکلات کو ایڈریس کر سکوں، لہٰذا میں خودکشی کے بارے میں سوچنے لگتا ہوں. لیکن اگر میرا آخرت پر ایمان ہو، میرا خدا پر ایمان ہو، رحمت خدا پر ایمان ہو، اور اس بات پر ایمان ہو کہ اگر آج میری زندگی میں یہ مشکل آئی ہے تو یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، بلکہ اس نے فنا ہو جانا ہے، اس نے ختم ہو جانا ہے. اچھے حالات بھی میری زندگی میں آئیں. اور پھر جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی میں بھی پاگل ہو جاتا ہے، اور خوشی میں وہ سمجھتا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی ہے خوشی. وہاں پر موت کو یاد کرنے سے ایک فرق یہ آتا ہے کہ مجھے یہ پتہ چلتا ہے یہ خوشی بھی ختم ہو جانے والی ہے. اگر آج میں خوش ہوں تو اس خوشی پر مغرور نہ ہوں. اگر آج میں خوش ہوں، اگر آج مجھے کچھ اس دنیا کی کوئی نعمت مل گئی ہے تو میں دوسروں کی توہین نہ کروں، میں دوسروں کی بے عزتی نہ کروں، میں دوسروں کی انسلٹ نہ کروں، میں دوسروں کا احترام کروں، اور خود تکبر کا شکار نہ ہوں، غرور اور تکبر میں مبتلا نہ ہوں. اس لیے کہ یہ خوشی بھی چلی جانے والی ہے اور یہ غم بھی چلا جانے والا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. دیکھیں، ضروری نہیں کہ آپ کا غم اور رنج اور مصیبت اور کلیمٹی اور افلکشن وہ دور ہو جائے زندگی سے، یہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی مصیبت کو جو ہماری زندگی میں آتی ہیں ان کو قابل تحمل بنا سکیں، ٹالریبل بنا سکیں، ہم ان کو برداشت کرنے کے قابل ہو سکیں. یاد رکھیے گا، جب ہم برداشت کرنے کے قابل ہو جائیں گے تو پھر ہم جو ہے وہ اسپریچولی اپنے آپ کو اسٹرانگ کر سکتے ہیں. تو یہ ایک نقطہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یحسب ان مالہ اخلدہ، یہ جن پہ مال آتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کے صرف مال نہیں آتا، یہ جو مال و دولت ہوتی ہے، قرآن کیا کہتا ہے آپ دیکھیں. قرآن گویا یہ کہتا ہے کہ کچھ لوگوں کو پیسے سے محبت ہو جاتی، دولت و ثروت سے محبت ہو جاتی، اور اتنی محبت ہو جاتی ہے کہ وہ اس پیسے کو اپنے اوپر بھی نہیں لگاتے. آپ نے کبھی زندگی میں آپ نے دیکھا، انسان حیرت زدہ ہو جاتا ہے کہ آپ کو اللہ نے اتنا پیسہ دیا ہے لیکن آپ اس کو اپنے اوپر نہیں لگانے کے لیے تیار. صرف پیسے سے محبت ہونا، گویا وہ قبر میں جاتے جاتے بھی وہ پیسہ گنتے ہوئے قبر میں جانا چاہتے ہیں. تو یہ جو اللہ تعالیٰ آپ کو دولت و ثروت دیتا ہے، ساتھ ساتھ قرآن یہ کہتا ہے یہ آپ میں ایک سوچ ڈیولپ کرتا ہے. اور سوچ یہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے ان مالہ اخلدہ، کہ اگر میرے پاس پیسہ ہے تو میرے پاس بقا بھی ہے، میرے پاس ایٹرنیٹی بھی ہے. اب میں ہمیشہ اس دنیا میں رہوں گا، مجھے موت جو ہے وہ نہیں آئے گی. تو اس لحاظ سے جو ہے ہمیں اس بات کو قرآن ہی کہتا ہے لِكَيْ لَا تَأْسَوْا عَلَى مَا فَاتَكُمْ. عجیب قرآن کی آیت ہے، اور کہتا ہے وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا أَتَاكُمْ. اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو حد سے زیادہ غمزدہ نہ ہو. آپ آیت سنیں قرآن کی، اگر تمہیں کوئی مصیبت آئے تو حد سے زیادہ مصیبت زدہ نہ ہو، اور اگر تمہیں کوئی خوشی ملے تو حد سے زیادہ خوش اور خرم نہ ہو، بلکہ اپنے آپ کو بیلنس اور اعتدال میں رکھنے کی جو ہے وہ کوشش کرو. یہ اس لحاظ سے ہمارے لیے اہم ہے کہ جب موت کو انسان یاد کرتا ہے تو موت کو یاد کرنے کے حوالے سے
ہماری زندگی میں جو اس کے اثار ہیں، اس کے اثرات ہیں. اب دیکھیں کہ آج اگر خدا نہ خواستہ ہمیں ٹرمینلی النس کی ڈائگنوز ہو جاتی ہے اور ہمیں یہ معلوم ہو جاتا ہے کہ ہم چند دن سے زیادہ اس دنیا میں اب زندہ نہیں رہ سکتے، یا اسٹیج 4 کا کینسر ہمارے لیے ڈائگنوز ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ میں نے تو اپنی زندگی میں ہر روز تجربہ کرتا ہوں، ہاسپٹل کی لائف میں بھی، اور وہ یہ کہ اس شخص کی زندگی بدل جاتی ہے. جو شخص مرنے والا ہوتا ہے، جو ڈائنگ پیشنٹ ہوتا ہے، اس کی پوری زندگی جو ہے وہ جو 4-5 دن یا 1 مہینہ 2 مہینے کی جو لائف ہے وہ مکمل طور پر تبدیل ہو جاتی ہے. لیکن ہمارے عرفاء یہ کہتے ہیں کہ کیسی عجیب بات ہے، مرنا تو ہر ایک نے ہے. یعنی اگر ہم اپنی بات کریں تو اگر اپنی ایج کو دیکھیں تو 10 سال بعد، 20 سال بعد، زیادہ سے زیادہ 30 سال بعد جو ہے وہ ہم نے حتماً مر جانا ہے. لیکن وہ اثر جب حتمی موت کے جب کوئی ڈائگنوز ہوتا ہے، اس وقت جو ہماری زندگی تبدیل ہوتی ہے وہ عام دنوں میں تبدیل نہیں ہوتی. کیا فرق پڑتا ہے کہ میں 10 دن بعد مروں یا 20 سال بعد مروں؟ آپ ذرا سوچیں، جو میں بات کرنا چاہتا ہوں، فرق تو کوئی نہیں پڑتا. لیکن عملی طور پر جو ہے ہم موت کو فراموش کر دیتے ہیں، اور اس وقت تک ہمیں موت یاد نہیں آتی جب موت ہمارے سر پر نہیں آ پہنچتی. حالانکہ ہونا ایسا چاہیے کہ ہم موت کو ایسے یاد کریں جیسے ہم نے چند مثالیں دی کہ جس شخص کو حتمی اپنی موت کا یقین ہے، تو اس لحاظ سے یہ چیز جو ہے ہمارے لیے بہت ضروری ہے. اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنی زندگی میں جو ریممبرنس آف ڈیتھ ہے اور ریممبرنس آف دا ڈے آف ججمنٹ ہے، یہ ہم اس کو اپنی زندگی میں سامنے رکھیں. قرآن مجید کی میں ایک آدھ آیت پڑھ کے آپ کی زحمات کو تمام کرنا چاہتا ہوں. قرآن کی ایک آیت بڑی عجیب ہے. ہم ان آیتوں پر انشاءاللہ ماہ محرم کی ان مجالس میں عشرے کی ہم قرآن کی آیتوں پر بہت غور کریں گے. کیا اہم میسیجز ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَا يَكْتَمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. سورہ نساء کی آیت نمبر 42 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ قیامت کے دن جو ہے آپ جو ہے اللہ تعالیٰ سے کچھ چھپا نہیں سکتے. دیکھیں، آپ جو بھی بات کریں گے آپ کو وہ کرنی پڑے گی. اس دنیا میں اگر آپ بات کرتے ہیں مجھ سے، میں آپ سے بات کرتا ہوں، تو میرا ظاہر کچھ اور ہوتا ہے اور میرا باطن کچھ اور ہوتا ہے. میں چاہوں تو اپنے باطن کو چھپا سکتا ہوں، میں چاہوں تو ظاہر میں منافقت کا ثبوت دے سکتا ہوں. لیکن قیامت میں جو ہے قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ آپ کی زبان جو ہے وہ آپ کے اختیار میں نہیں ہوگی. اس دنیا میں آپ کی زبان آپ کے اختیار میں ہے. آپ چاہے تو جھوٹ بولیں، چاہے تو آپ سچ بولیں، چاہے تو آپ وہ بات کریں جو آپ کے باطن میں ہے، اور چاہے وہ آپ ایسی بات کریں جو آپ کے باطن میں نہیں ہے بلکہ ظاہر میں مختلف ہے. کیا وجہ ہے کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن آپ کی زبان پر کنٹرول نہیں ہوگا. تو زبان پر اگر کنٹرول نہیں ہوگا تو پھر یہ زبان کس کے کنٹرول میں ہوگی؟ یہ بھی تو کوشچن ہے، یہ بھی تو اہم سوال ہے کہ یہ کس کے کنٹرول میں ہوگی یہ زبان؟ یہ آپ کے اخلاق کے کنٹرول میں ہوگی. وہ چیزیں جو آپ نے اس دنیا میں ایکوائر کی ہیں، وہ روح جو آپ نے اس دنیا میں تعمیر کی ہے، وہ ملکات، جو ٹریٹ آف نفس جو آپ نے اس دنیا میں اپنی شکل بنائی ہے، اپنی جس طرح سے آپ نے اخلاقی لحاظ سے اپنے آپ کو تیار کیا ہے، آپ اگر اندر سے جھوٹے ہیں تو دنیا میں سچے بن کر ثابت کر سکتے ہیں، لیکن آخرت میں آپ جھوٹے ہی ثابت کریں گے اپنے آپ کو. آپ کی زبان سے سچ نہیں نکل سکتا، اس لیے کہ آپ کی زبان جو ہے آپ کے نفس کے کنٹرول میں ہے. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ دنیا میں جو کچھ بھی موجود ہے، وہ چاہے وہ تمہاری کار ہو، چاہے تمہارا گھر ہو، چاہے وہ تمہارے پاس دوسری دنیاوی نعمتیں ہوں. قرآن کی عجیب آیت ہے. قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ ساری کی ساری اس دنیا کی زینت ہے، اس زمین کی زینت ہے. کوئی چیز بھی تمہاری بیوٹی نہیں ہے.
کوئی چیز بھی تمہاری زینت نہیں ہے سورہ کہف کی ابتدائی آیات میں، بلکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تمہاری بیوٹی اور تمہارا حسن جو ہے وہ تمہارا ایمان ہے۔ اور صرف ایمان کافی نہیں ہے کہ تم یہ کہو کہ اچھا میں مومن ہو گیا، بلکہ قرآن یہ کہتا ہے کہ تم اپنے قلب کو ایمان سے زینت عطا کرو، ایمان سے مزین کرو۔ صرف مومن ہونا کافی نہیں ہے، بلکہ ایمان سے اپنی روح کو اور اپنے قلب کو زینت عطا کرنا، بیوٹیفائی کرنا جو ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ میں نے تمہارے قلب میں ایمان کی محبت ڈال دی ہے، میں نے تمہارے قلوب میں یہ اٹریکشن ڈال دی ہے، اور تمہارے دل میں نے نفرت ڈال دی ہے کفر اور فسق و فجور اور عصیان اور گناہ کے سلسلے میں۔ یہ فطرت اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں نے تمہارے اندر اس فطرت کو رکھا ہے کہ تم گناہ سے نفرت کرو، تم کفر سے نفرت کرو، تم جو ہو وہ فسق و فجور سے نفرت کرو، اور تم ایمان سے محبت کرو۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس ایمان کو جو ہے وہ ڈیولپ کریں اور اپنی روح کو اس سے مزین کرنے کی کوشش کریں۔ بس عزیزان محترم، کربلا کے میدان میں ہمیں امام حسین علیہ السلام نے جو عظیم قربانی پیش کی، اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کی بہن سیدہ زینب سلام اللہ علیہا نے جس طرح سے اپنے بھائی کے خون کی سرخیوں کو عالم انسانیت کی بستی بستی تک پہنچایا، اور آپ نے اپنے بھائی کے مقصد کو اجاگر کیا، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہی وہ بنیادی مقاصد تھے جس کی خاطر امام حسین علیہ السلام نے کربلا کے میدان میں قیام کیا، اپنے مقدس خون کا نذرانہ پیش کیا۔ کوفے سے یہ دو افراد آ رہے تھے، امام حسین علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، امام حسین علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ امام پوچھتے ہیں کہ کوفے سے کیا خبر لے کر آئے ہو؟ کہا کہ مولا اگر آپ تنہائی میں ہمارے ساتھ ایک طرف آ جائیں تو ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اپنے اصحاب سے اور اپنے اہل خانہ سے کوئی چیز چھپانا نہیں چاہتا۔ کہا کہ جو بات بھی ہے مجھے کرو۔ کہا کہ مولا ہم کوفے سے آئے ہیں، ہم نے کوفے میں منظر دیکھا کہ مسلم بن عقیل کو بڑی بے دردی سے قتل کر دیا گیا، اور ان کی لاش کو کوفے کی گلیوں میں گھسیٹا جا رہا ہے۔ بس یہ سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر سے عمامہ اتارا، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کہا۔ میں اور پھر امام حسین علیہ السلام نے نہ جانے جب یہ سنا ہوگا تو اس وقت آپ پر کیا بیتی ہوگی جب کسی نے یہ کہا ہوگا کہ مولا مسلم بن عقیل مرنے سے کچھ لمحے پہلے بہت گریہ کر رہے تھے۔ کسی نے کہا کہ اے مسلم، جب تمہیں اپنے انجام کا پتہ تھا تو تم نے اس راستے پر قدم کیوں رکھا؟ تو مسلم نے یہ جواب دیا، میں اپنے اوپر نہیں رو رہا، میں اس غریب نینوا پر رو رہا ہوں جو تیزی کے ساتھ کوفے کی طرف بڑھ رہا ہے۔ بس عزیزانو، میں اپنے مولا اپنے آقا سے یہ کہوں گا کہ مولا بہت سی کامن چیزیں ہمیں نظر آتی ہیں، بڑی بے دردی سے مسلم کو شہید کیا گیا، مولا آپ کو بھی بے دردی سے شہید کیا گیا، مسلم کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، آپ کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے، لیکن مولا امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں لا یوم کا یوم کا یا ابا عبداللہ، اے میرے جد جو دن آپ کو دیکھنا پڑا وہ دن کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کہ مولا آپ کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے، آپ کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں تلے رودا گیا، لیکن مسلم بن عقیل کے ساتھ ایسا نہ کیا گیا۔ عزیزانو، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ امام حسین مسلم کے خیمے میں جاتے ہیں، مسلم کی بچی کے سر پر ہاتھ رکھتے ہیں، یہ ہاتھ رکھ کر جب اس سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، مسلم کی بچی تھی، کہتی ہے کہ چچا آج آپ اس طرح سے محبت کر رہے ہیں جیسے کسی یتیم کے ساتھ محبت کی جاتی ہے۔ یہ سننا تھا
کہ امام حسین نے کہا کہ بیٹی آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھو اور میری بیٹیوں کو اپنی بہن سمجھو۔ عزادارو، تاریخ میں کہیں یہ بھی لکھا ہے کہ سکینہ نے ان بچی سے کہا کہ ہم تمہارا خیال رکھیں گے، میری پھوپھی زینب تمہارا خیال رکھے گی۔ عزادارو، میں صرف یہ پوچھنا چاہوں گا، میرے مولا، میرے آقا، آج مسلم کی بچی، آپ اس کے آنسوؤں کو پوچھ رہے ہیں، آپ اس کو تسکین دے رہے ہیں، لیکن مولا جب آخری ودا کا ٹائم تھا، آپ کی بچی سکینہ رو رہی تھی تو آپ اس کو برداشت نہ کر پائے اور آپ نے کہا اے سکینہ اپنے آنسوؤں سے میرے کلیجے کو چھلنی نہ کر، اے سکینہ ان آنسوؤں کو اس وقت کے لیے بچا رکھ کہ جب کوفے و شام کی گلیوں میں شمر تجھے تماچے مار رہا ہوگا اور کبھی تو اپنے چچا عباس کو بلائے گی، کبھی میرے سر کی طرف دیکھے گی۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع بیننا وبینہم بالخیرات انکا مجیب الدعوات انکا لا کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین۔ سورۃ المبارکۃ الفاتحہ۔